حضرت مریم کا فرمایا گیا واللتی احسنت فرجا فنفخنا فیہا من روحنا، یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ عیسائیوں نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی روح عیسیٰ میں پھونک دی لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، حالانکہ یہی تعبیر تو حضرت آدم کے بارے میں استعمال ہوئی ہے اور یہی تعبیر تمام انسانوں کے بارے میں استعمال ہوئی ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم کے بارے میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب ہم نے ان کا تسویہ کیا، برابر کیا، پورا پتلا بن گیا حضرت آدم کا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، تو میں نے اپنی روح پھونک دی۔ دیکھیے وہاں ہے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا، وہی تعبیر ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، تو حضرت آدم بھی الہ ہو گئے۔ اگر اس طریقے کے اضافات کو دلیل بنا لیا جائے کہ اس طریقے کی اضافت ہو جس کی طرف وہ الہ ہو جاتا، تو یہ اضافت تو حضرت آدم کی طرف بھی ہے کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونک دی، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت رہے گی؟ آدم علیہ السلام بھی الہ ہو گئے۔ اور سورہ سجدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام سجدہ میں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، یہ تمام انسانوں کے بارے میں ہے۔ انسانوں کو بنانے کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونک دی تو تمام کے تمام انسان الہ ہو گئے، تمام کے تمام انسان معبود ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ کہا گیا، جو روح کہا گیا، اس کی دو وجہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے لیے دو عوامل کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ دو عوامل نہ ہو تو بچہ نہیں پیدا ہوتا۔ دو عوامل کون سے ہیں؟ پہلا عامل تو نطفہ ہے اور دوسرا عامل کلمہ کن۔ نطفہ موجود ہو مگر کلمہ کن نہ ہو، بچہ نہیں پیدا ہوتا۔ بہت سارے لوگ شادیاں کرتے ہیں لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نطفہ تو ہے مگر کلمہ کن نہیں ہے۔ تو بچے کی پیدائش کے لیے دو عوامل کا ہونا ضروری ہے، ایک تو نطفہ اور دوسرے کلمہ کن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں یہ نطفہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کا کوئی باپ ہی نہیں تھا، حضرت مریم کی شادی نہیں تو نطفہ تھا ہی نہیں، صرف کلمہ کن تھا۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہہ دیا گیا، اس لیے کہ دو عاملوں میں سے صرف ایک ہی عامل تھا کلمہ، اس وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہہ دیا گیا۔ سیدھا سا مسئلہ ہے۔ اور روح کیوں کہا گیا؟ دیکھو روح اس وجہ سے کہا گیا کہ تمام انبیاء کرام کو طرح طرح کے معجزات دیے گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عجیب و غریب معجزہ دیا گیا تھا، مردوں کو زندہ کر دینے کا، مادر زاد اندھے کو بینا کر دینے کا، کوڑھیوں کو اچھا کر دینے کا، مٹی کی چڑیا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، زندہ ہو کر کے اڑ جاتی تھی۔ بتائیے یہ کام کس چیز سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے؟ روح سے مناسبت رکھتا ہے۔ یہ معجزہ ایسا دیا گیا تھا جس کی مناسبت روح سے بہت زیادہ تھی۔ جیسے آدمی کے بدن پر کوڑھ آ گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بدن کی جلد مر گئی ہے، مر گئی ہے بدن کی جلد، خراب ہونا، مر جانا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹچ کرتے تھے، کوڑھ اچھا ہو جاتا تھا، یعنی جو چمڑا اور گوشت مر گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹچ کرنے سے وہ زندہ ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ اب بتائیے آنکھیں نہ ہوں، آدمی اندھا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ روح نہیں ہے آنکھ میں۔ ارے بھائی آنکھ موجود ہو لیکن اس کے اندر روشنی نہ ہو، کیا کہیں گے آپ؟ آنکھ تو ہے مگر اس کے اندر روح نہیں ہے، یہی تو کہیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ٹچ کرتے تھے تو اندھا دیکھنے لگتا تھا، یعنی آنکھوں میں روح آ جاتی تھی۔ لاش پڑی ہوئی ہے، کیوں؟ اس کو لاش کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ روح نکل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ٹچ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے روح آ جاتی تھی، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ غور کیجئے آپ ان تمام باتوں کے اوپر، اور ایک خاص بات جو قرآن حکیم کے 7ویں پارے میں ہے اس پر بھی غور کیجئے کہ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، مٹی کی چڑیا، مردہ ہے مٹی، اور پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتی تھی۔ یہ صفت روح کی ہے،
گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ معجزہ روح سے بڑی حد تک مشابہت رکھتا تھا. اس طریقے کے معجزات کسی نبی کو نہیں دیے گئے، لہذا کسی نبی کو روح اللہ نہیں کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو روح اللہ کہا گیا، اس لیے کہ ان کو ایسا معجزہ دیا گیا تھا جو روح سے بڑی حد تک مناسبت رکھتا تھا اور بڑی حد تک مشابہت رکھتا تھا. یہ سب سے اچھی دلیل ہے میری نگاہ میں. لہذا یہاں اس آیت کریمہ میں واللتی احسنت فرجا فنفخنا فیہا من روحنا کے اندر فنفخنا فیہا من روحنا سے استدلال کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی، تو یہی تعبیر تو آدم کے بارے میں اور یہی تعبیر تمام انسانوں کے بارے میں. آدم کے بارے میں فنفخت فیہ من روحی، تمام انسانوں کے بارے میں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی. اس طرح تو آدم علیہ السلام بھی الہ ہو گئے، معبود ہو گئے، اور دنیا کے تمام انسان معبود ہو گئے. پھر حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا رہی؟